میں اس وقت نہ صرف بلوچستان اور پاکستان بلکہ دنیا بھر کے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں۔ میرا تعلق بلوچستان سے ہے کہ جہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں لوگوں پر اپنے جبر کے پہاڑ توڑتی ہے۔ جیسا کہ کل آپ نے بروری بائی پاس اور سریاب روڈ پر دیکھا، بروری بائی پاس پہ عین افطاری کے وقت پولیس نے جو ہے پرامن مظاہرین، ہمارے بوڑھی خواتین، بزرگوں پر اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر عین افطاری کے وقت جو ہے آنسو گیس شیلنگ شروع کی، ان پر تشدد کیا، انہیں افطاری تک کرنے نہیں دی، اور روزے کی حالت میں جب وہ شیلنگ سے بے ہوش ہوئے ہیں، آنسو گیس شیلنگ سے، تو ان پر پولیس کی جانب سے تشدد ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے ہمارے مظاہروں میں ہمیشہ ریاستی لوگ بھی گھس کے آتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ریاستی اعلی کاری کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسے حرکات کرتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، جس کے بعد ریاست یہ الزام ہم پہ لگاتی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مظاہرین ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ اس وقت بلوچستان کے متعلق اور بالخصوص بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خلاف من گڑت پروپیگنڈے چل رہے ہیں، بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں، دہشت گردوں کی سہولت کاری سے لے کر را کے ایجنٹ اور دیگر القابات سے ہمیں نوازا جا رہا ہے۔ لیکن ریاست پہ، صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ، ان سب پہ ہم واضح کرانا چاہتے ہیں کیا اس سے قبل آپ نے جو ہے بلوچستان میں حق کے لیے اٹھنے والے آوازوں پہ اپنے قدغن نہیں لگائے؟ کیا اس سے پہلے آپ نے ملٹری آپریشن کے ذریعے لوگوں کو خاموش نہیں کرایا؟ کیا اس سے پہلے آپ کہ جو بھی حکومتیں آئی ہوں، کیا انہوں نے بلوچستان میں خون کے آنسو لوگوں کو نہیں رلایا؟ کیا اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں خون کی نہریں کیا نہیں بہائی ہیں؟ تو یہ سب ہم ریاست پہ واضح کرانا چاہتے ہیں کہ لاٹھی اور گولی کی زور پہ آپ نے نہ پہلے بلوچستان کو خاموش آپ نہ کرا سکے، نہ آپ آگے کرا سکیں گے۔ آج بھی ہمارے 200 سے زائد جو ہے لوگوں کو